جب تک آپ پالیسی سازی عوام کے ساتھ مل کر نہیں کریں گے تب تک آپ بہتر نہج پر پاکستان کو نہیں لے جا سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ قانون سازی بھی ہو گئی، منی بجٹ بھی پیش ہو گیا اور وہ منظور بھی ہو جائے گا، کیوں اپوزیشن مستقل ناکام رہی ہے حکومت کے خلاف؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حکومت کی کامیابی اس کو متصور کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں جو پچھلا سال تھا 2021 کا 2021 وہ بدترین سال تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ جتنی بدحالی اور جتنی بد نظمی پاکستان اور جتنی عوام کو اذیت اور کرب میں عوام کو مبتلا رکھا گیا اور جتنی وہ غربت کی دہلیز سے نیچے گئی ہے عوام، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی اس طرح بلڈوز کر کے یہ جو ہے انہوں نے کوئی عوام کی یا قوم کی یا ملک کی یا قانون سازی کی خدمت کی ہے تو اس سے زیادہ سیاہ ترین ہو نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے اگر ٹیلی فونز پر جو ہے ان کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اگر اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ایک ان کے پاس اس وقت کولیشن کی جو ان کے ناراض لوگ بھی ہیں، چاہے وہ ترین گروپ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر کا ایک ایسا گروپ ہے، یا وہ پی ایم ایل کیو ہمیشہ جو نالہ ہوتی ہے، یا ایم کیو ایم ہے، ان کا بھی تحفظات ہوتے ہیں۔ آپ نے باپ کا دیکھا بلوچستان میں کیا اشر ہوا۔ تو دیکھیں اگر اس طرح سے آپ نے زور سے جبر سے فون کالوں پر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اس طرح سے بلڈوز کر کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو معاف کیجئے گا، میں اس کو کامیابی نہیں کہوں گا۔ نہ پچھلے سال نہ اسے پچھلے سال اپوزیشن متحدہ طور پر کوئی ایک بڑا لانگ مارچ نہیں کر سکی، کوئی دھرنا آپ لوگ نہیں دے سکے اس حکومت کے خلاف۔ اب یہ کل سے آپ لوگ ایک طویل میٹنگز اپنی شروع کرنے جا رہے ہیں، انٹرنل پارٹی میٹنگز ہیں، وہ 5 6 7 یہ 3 روزہ میٹنگز ہوں گی۔ کیا اس میں حکمت عملی طے کرنے جا رہے ہیں؟ حکومت کے خلاف اب کیا کریں گے اگلے 1.5 سال تک؟ دیکھیں صدر صاحب نے بھی اور چیئرمین صاحب نے بھی کہا تھا کہ اب یہ جو ہے پنجاب ہی کا رخ ہوگا اور پنجاب میں ڈیرے ڈالیں گے۔ تو یہ کل ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ یہاں 2 بجے رکھی ہے اپنا بلاول ہاؤس پہ لاہور میں، اور ابھی تو میں آپ کو کوئی خبر دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جو موجودہ اس وقت معاشی حالات ہیں، جو ملک کے سماجی حالات ہیں، جو ملک کے جو ہے لاقانونیت کے حالات ہیں، مہنگائی کے حالات ہیں، اور جو معاشی بدحالی کے اور ساری جو ہے بد نظمی، اس پر یہ لامحالہ سیر حاصل بحث ہوگی، اور یقینی بات ہے کہ ان چیزوں پر بھی ہوگی جو اس وقت جو قانون سازی کی اس میں حالات ہیں اس وقت، یا منی بجٹ ہے اس پر بھی یقیناً ہوگی۔ باقی ساری چیزوں ملکی اور معاملات پر بھی، اور آپ کی جتنی فارن پالیسی کا فیلیور ہے اس وقت کہ ہم ماشاءاللہ تنہا ہیں، ہمارے ہر لیفٹ رائٹ دونوں ایسٹ ویسٹ بارڈرز پر ہمارے ماشاءاللہ دشمن ہیں، اور چائنا اور ہمارا جو امریکہ کا امبیلنس ہے وہ بھی، اس میں بھی ہم آ کے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نہ چائنا ہم سے وہ سی پیک بھی رک گیا ہے یا کم از کم سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اسی طرح امریکہ بھی وہ ہندوستان کو زیادہ وہ ترجیح دے رہا ہے اس وقت۔ ہمارے اپنے مڈل ایسٹ اور عرب ورلڈ بھی ہماری نسبت ہندوستان کے ساتھ زیادہ ان کی جو جھکاؤ نظر آتا ہے۔ تو یہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، اور او آئی سی کی جو حال میں میٹنگ ایک یہاں ہوئی ہے فارن منسٹرز کی حد تک، وہ بھی چلیں، افغانستان کو ایک سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ افغانستان میں یقیناً جتنی زیادہ ٹرموائل یا ٹربولنس ہوگا یا افغان خدا نخواستہ حکومت فیلیور ہوگا، اس کا سارا جو ہے فال آؤٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر ہوگا، اور پاکستان یقینی بات ہے اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں بھی طالبانائزیشن جو ہے وہ گلوریفائی کر دے اور اگلا جو ہے پاکستان پر اس کا فال آؤٹ ہو۔ اور پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشنز کا انعقاد ہونا جا رہا ہے، ہونا چاہیے۔ کے پی کے میں آپ نے دیکھ لیا حکومت کو جتنی جوتیاں پڑی ہیں، اور اس لیے وہ اس سے بھاگ بھی رہی ہے، اعتراض بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے سیبوٹاج کرنے کی، سندھ کے جو ہے بلدیاتی جو نظام ہے، ایکٹ ہے، اس کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی، اس میں بھی بڑے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے پنجاب میں بھی یہ حکومت اگرچہ پی ٹی آئی کی ہے، لیکن وہ اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہاں سے وائٹ واش ہو جائے گا، بالکل واش آؤٹ ہو جائے گی پی ٹی آئی۔
تو خوشا صاحب لیکن اگر گزشتہ 1-1.5 ماہ کے زرداری صاحب کے بیانات کو دیکھیں تو اور ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ ایسا تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. پھر ہم نون لیگ کی طرف آئے, ایاز صدیق صاحب گئے, میاں صاحب سے ملاقات کی, واپس آئے, انہوں نے تاثر ایسا دیا کوئی پیغام لے کر گئے تھے اور پیغام لے کر واپس آئے. تو یہ دونوں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں تاثر بنانے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے اندرون خانہ؟ دیکھیے نون لیگ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا میں آپ کو یہ بڑا واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی ڈیل ویل کی طرف نہیں جایا کرتے ہیں. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ دیکھیے افواج پاکستان ریاست پاکستان کا ایک جزو ہیں جو ریاست کے تابع ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج جنہوں نے بہت قربانیاں اور جان کے نذرانے دیے ہیں, جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ بارڈرز کے محافظ ہیں, اور انٹرنل کوئی اسٹرائک ہو اس میں بھی ہمیشہ سویلین اس کے تحت حکمرانی کے تحت وہ جو ہے بڑے جاں فشانی سے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کی ہمیں جو شائبہ تھا سلیکٹڈ کا, جو ہم نے کہا تھا سلیکٹڈ, اب انہیں بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی اور نالائکی اور جو کرپشن انہوں نے روا رکھی ہیں, جو انہوں نے جس طرح سے سرنڈر کی ہے پاکستان کی سوورنٹی, جس طرح سے فارن پالیسی کے تباہی اور کے دہانے پر ملک کو بھی کھڑا رکھ دیا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ کے الیکشنز میں ان کا جانب سے کوئی مداخلت کا عنصر نہیں ہوا. دیکھیں جب عوام کی شمولیت اور شراکت ہوتی ہے تو پھر قانون میں, آئین میں, اور پھر اونرشپ متصور ہوتی ہے پیپل آف پاکستان کی. یہی ریاست کی تعریف ہے. ریاست کا مطلب ہی آئین پاکستان میں آرٹیکل 7 میں مندرج کیا گیا ہے. وہ عوام پاکستان ہے, اپنے نمائندوں کے ذریعے سے حق کے حکمرانی رکھتے ہیں. اس میں نہ افواج پاکستان ہے, نہ عدلیہ ہے, نہ کوئی اور ادارہ ہے. تو عوام کی حاکمیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے متعین شدہ حدود و قیود جو قرآن اور سنہ میں ہے, اس کے تحت عوام الناس ہے جو پاکستان کی حکمرانی کا حق رکھتی ہے. جب بھی اس پر مداخلت ہوتی ہے تو اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. تو خوشا صاحب اچھا کل ایف بی آر کی جانب سے جو لسٹ جاری ہوئی ہے وزیر اعظم سے لے کر تمام ارکان اسمبلی کے, اس میں سب کے انکم ٹیکس موجود ہیں. اب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انکم ٹیکس واقعی اس لائف سٹائل سے مطابقت رکھتے ہیں؟ واقعی اصلی انکمز پر یہ انکم ٹیکس دیے گئے, عوام تک ان لوگوں نے حقائق پہنچائیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ٹیکس ہے 5,35,000, مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہوں گے. تو یہ خود سے متعلق سچ عوام تک پہنچا رہے ہیں عوامی نمائندے اور عوامی رہنما؟ دیکھیے یہی بدقسمتی ہے. ہماری نفسا نفسی جو ہے, ہمارا جو یہ ایک گلیمرائزڈ قسم کا, ہمیں ایک شاہانہ انداز اپنانے کا جو ایک بدقسمتی سے رواج آ پڑا ہے, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کما حق کو اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا اپوزیشن اور حکومت مل کر, جب تک آپ ایک عوام کے بہتری اور بھلائی کے لیے جب تک آپ قانون سازی نہیں کریں گے, جب تک آپ پالیسی سازی عوام کے ساتھ مل کر نہیں کریں گے, تب تک آپ بہتر نہج پر پاکستان کو نہیں لے جا سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ ایف بی آر نے نہیں دیا, یہ سبھی پارلیمنٹیرینز کو جو ہے اپنے ڈیکلریشن ہر سال کے دینا پڑتے ہیں, جس میں انہیں انکم ٹیکس بھی بتانا پڑتا ہے. اپنے ایسٹس میں اگر کوئی بڑھوتی ہوئی ہے جائیداد میں, ایسٹس میں, یا کسی چیز میں, زمین میں, تو بینک بیلنس میں وغیرہ وغیرہ, وہ بھی آپ کو جو ہے بتانا پڑتے ہیں, آشکار کرنا پڑتے ہیں. تو یہ دیکھیے گا, اسی لیے تو یہ ہے, تبھی تو مشتری ہوئی ہے تاکہ قوم اس پر اپنی جو ہے رائے دے. ارے بھائی, ہمیں کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے, تو آپ اس طرح تعیش سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی دیکھیں, دجلے کے کنارے پر اگر کتا بھی ایک جو ہے پیاس سے مر جائے, تب بھی حاکم وقت جو ہے اس کا جو جواب دہ ہوتا ہے. لیکن خوشا صاحب خان صاحب سے متعلق تو ظاہر ہے اپوزیشن ان کے انکم ٹیکس پر بہت زیادہ سوالات اٹھا رہی ہے, وہ پوچھا جائے گا اور پوچھا بھی ہے ان کی جماعت سے. لیکن ظاہر ہے آپ کی جماعت کا سوال کیا جائے گا. بلاول صاحب کا جو انکم ٹیکس ہے وہ بھی تو ان کے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتا. پوری دنیا کو پتہ ہے ملک سے باہر, ملک کے اندر کتنی ان کی پراپرٹیز ہیں, کتنے ان کے کاروبار ہیں. تو اب یہ
کیا واقعی ایکچوئل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح اگر یہ چلتا رہا سلسلہ اور سسٹم پر ہم ڈالتے رہا اور سسٹم کی غلطیاں بھی تو آپ ہی لوگوں نے ٹھیک کرنی تھی؟ ماضی میں آپ کی نون لیگ کی حکومت رہی ہے نا. لیکن بات آپ کو پتہ ہے ٹیکسیشن کا سسٹم کیا ہے؟ ایگریکلچر جو ہے اس پر نہیں ہوتا ہے. وہ ایگریکلچرسٹ ہیں اور یہ ماشاءاللہ خود نہیں ہے، یہ ان کے دادے نانا دادا پردادے سارے ان کے جو ہے ماشاءاللہ، چاہے وہ زرداری صاحب حاکم علی زرداری ہوں، یعنی آصف علی زرداری صاحب کے والد محترم ہوں، وہ بھی پرانے جاگیردار بھی ہیں اور پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں. اور اسی طرح جہاں تک سر شاہ نواز بھٹو صاحب کا تعلق ہے، یعنی رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحب کی اگر وراثت کو دیکھ لیں تو وہ بھی جو ہے کمبائنڈ سندھ کے سب سے بڑے جاگیردار تھے. ان کی ایگریکلچرل ایسٹس اور پراپرٹیز تھیں. آپ کہتے ہیں شاہانہ کم ہے، اٹ از مور آف اے پروٹیکٹیو سسٹم آف لائف، جس میں ان کا تحفظ جو ہے لازمی سمجھتی ہے پارٹی کہ ان کو محفوظ کیا جائے. ان کی زندگی کو ہم نے جو ہے، ظاہر ہے کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو تھوڑی سی ہماری غفلت سے وہ باہر نکلی ہیں، اس سیف جب واپس آئی ہیں اور وہ سن روف سے باہر نکلی ہیں گاڑی سے تو ان کا بلاسٹ ہو گیا. تو اگر وہ نہ نکلتی، جس طرح کے امین فہیم، مخدوم امین فہیم اور ناہید خان بھی بیٹھی ہوئی تھی، محفوظ رہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.